ناظرین، کبھی کبھی ایک غلط فہمی صرف دو لوگوں کے درمیان فاصلے پیدا نہیں کرتی بلکہ پورے گھر کو بربادی کے قریب لے آتی ہے، اور اس وقت عافیہ اور احمر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ عافیہ کو اپنی ماں کی بات سن کر حقیقت سمجھنی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک وہ شہیر کی بنائی ہوئی کہانی سے باہر نہیں نکل پائی۔ دوسری طرف شہیر اور فہد اپنی چالوں کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ نازنین بھی اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنستی نظر آ رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دیوار ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کون سا راز سب سے پہلے سامنے آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عافیہ کی، کیونکہ ارم نے جب اسے شہیر کی حقیقت بتانے کی کوشش کی تو ہمیں امید تھی کہ شاید اب عافیہ کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہوا۔ عافیہ کے ذہن میں ابھی بھی اپنے والد کی وہی بیماری والی حالت گھوم رہی ہے جو شہیر نے جان بوجھ کر ڈرامہ کر کے اسے دکھائی تھی۔ اسی لیے جب ارم اسے سچ بتاتی ہے تو عافیہ الٹا اپنی ماں پر ہی شک کرنے لگتی ہے۔ وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر ڈیڈ واقعی بیمار نہیں تھے تو پھر اس دن ان کی حالت اتنی خراب کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، مسئلہ یہی ہے کہ شہیر نے عافیہ کو اتنا جذباتی طور پر اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے کہ وہ ابھی اپنی ماں کی بات پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شہیر بھی اسی موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ وہ عافیہ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے شوہر اپنی بیوی کو اپنے سے آگے جاتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر وہ جان بوجھ کر ایسا ظاہر کرے گا کہ صرف عافیہ کی خاطر کہ اس کا گھر جڑا رہے وہ احمر کو ترقی دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ احمر اور عافیہ کی خوشی میں خوش ہے۔ یہاں تک کہ شہیر احمر کی پروموشن کا اعلان بھی کروا دیتا ہے، لیکن ناظرین، اصل گیم تو پروموشن کے بعد شروع ہوگی۔ شہیر اپنے مینیجر کو پہلے ہی سمجھا دیتا ہے کہ احمر کو سب کے سامنے کس طرح نیچا دکھانا ہے۔ چنانچہ جب پورے سٹاف کے سامنے احمر کی پروموشن کا اعلان ہوتا ہے تو مینیجر اسے مبارکباد دینے کی بجائے طنزیں شروع کر دیتا ہے۔ وہ احمر کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے صرف باس کا داماد ہونے کی وجہ سے ترقی ملی ہے، ورنہ اس کی اپنی کوئی قابلیت نہیں۔ لیکن بات یہیں نہیں رکتی، مینیجر جان بوجھ کر عافیہ اور فہد کا نام بھی احمر کے سامنے لے آتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے جس سے احمر کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ مینیجر کہتا ہے کہ ویسے کیا تمہیں عافیہ اور فہد کو ساتھ دیکھ کر بھی آنکھیں بند رکھنے کے الگ پیسے ملتے ہیں؟ احمر اس بات پر مینیجر کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ اب اگر عافیہ یہ منظر دیکھتی ہے تو ظاہر ہے اسے صرف یہی نظر آئے گا کہ احمر نے دفتر کے اندر دفتر کے مینیجر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اسے اصل وجہ کا تو ابھی علم ہی نہیں، اور یہی شہیر اور فہد چاہتے ہیں۔ احمر بھی اپنی عزت کے بارے میں سب کچھ عافیہ کو نہیں بتا پائے گا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے سامنے اور باقی سٹاف کے سامنے فہد اور عافیہ کے بارے میں جو بات مینیجر نے کی ہے اسے دہرا نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ احمر فیصلہ کر لے کہ فائنلی وہ یہ جاب چھوڑ دے گا، بلکہ وہ عافیہ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر تم واقعی ہمارے رشتے کو بچانا چاہتی ہو تو پلیز اپنے والد کا بزنس چھوڑ دو۔ لیکن عافیہ کو یہ بات شاید بالکل الٹ سمجھ آئے گی۔ وہ سوچے گی کہ ڈیڈ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ احمر میری کامیابی سے جلتا ہے، اور اب وہ واقعی میری ترقی اور میرے فہد کے ساتھ کام کرنے پر اعتراض کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف شہیر مسلسل عافیہ کے ذہن میں زہر گھول رہا ہے اور دوسری طرف احمر سچ بتانے سے ہچکچا رہا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اصل دھماکہ نازنین کے گھر میں ہونے والا ہے۔ نازنین اب فہد کو اپنے گھر بلا کر شارق کے سامنے حقیقت واضح کروانا چاہتی ہے کہ فہد کے اس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں، بلکہ وہ صرف احمر اور عافیہ کو الگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ رابطے میں تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فہد شاید نازنین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کیونکہ فہد نے نازنین کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب جب نازنین کا اپنا گھر خطرے میں ہے تو فہد کو اس کی کوئی خاص فکر نہیں،
اور یہی بات نازنین کے لیے سب سے بڑا جھٹکا بن سکتی ہے۔ وہ سوچے گی کہ میں فہد کے کام آتی رہی اور میرے اوپر مسئلہ بنا ہے تو وہ میرے کام نہیں آ رہا۔ یہاں سے ممکن ہے نازنین کو پہلی بار احساس ہو کہ اس نے جس کھیل کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا اب اسی کھیل کی قیمت اسے اپنے گھر توڑ کر چکانا پڑ رہی ہے۔ شارق پہلے ہی نازنین پر شک کر چکا ہے اور اگر نازنین فہد کو کال کرتی ہے لیکن فہد وہاں نہیں پہنچتا تو شارق کا غصہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں نازنین کا گھر واقعی ہی ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اگر شارق غصے میں آ کر نازنین کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر نازنین کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف ایک راستہ رہ جائے گا، عافیہ اور احمر کے سامنے پوری حقیقت رکھ دینا۔ وہ انہیں بتا سکتی ہے کہ فہد کس طرح ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا اور وہ خود بھی فہد کی مدد کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عافیہ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ ایک طرف اسے اپنی ماں کی بات پر شک ہے جبکہ دوسری طرف نازنین خود آ کر فہد کی حقیقت بتا دے گی، اور یہی وہ موقع ہو سکتا ہے جہاں عافیہ کو پہلی بار فہد پر شک ہونا شروع ہو۔ لیکن ناظرین، مجھے سب سے زیادہ دلچسپ فہد کا ممکنہ رد عمل لگ رہا ہے۔ اگر عافیہ اس سے جا کر پوچھتی ہے کہ تم میرے اور احمر کے درمیان یہ سب کیوں کر رہے تھے تو فہد کے پاس شاید اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر غصے میں آ کر فہد شہیر کا راز بھی عافیہ کے سامنے کھول دیتا ہے کہ تمہارا تو اپنا باپ تم دونوں کا رشتہ خراب کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہا تھا، وہ بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا اور تمہیں احمر سے دور کرنا ان کا اصل مقصد تھا، تو عافیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ پھر فہد کی بات، ارم کی بات اور باقی لوگوں کی بتائی ہوئی حقیقتیں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد شہیر اور فہد کی دوستی بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک طرف فہد کو محسوس ہوگا کہ شہیر نے اسے استعمال کیا اور دوسری طرف شہیر کو اندازہ ہوگا کہ فہد کی وجہ سے میری بیٹی میرے قریب آنے کی بجائے مجھ سے مزید دور اور بدظن ہو چکی ہے، یعنی جن دونوں نے مل کر عافیہ اور احمر کا گھر توڑنے کی کوشش کی ممکن ہے آخر کار وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عافیہ حقیقت جاننے کے بعد کیا کرے گی؟ کیا وہ اپنے والد کا سامنا کرے گی؟ کیا وہ احمر سے معافی مانگے گی، یا پھر وہ اتنی دیر کر دے گی کہ احمر واقعی یہ جاب چھوڑ کر اس سے بھی بہت دور جانے کا فیصلہ کر لے گا؟ میرے خیال میں یہاں عافیہ کا کردار بہت اہم ہونے والا ہے، کیونکہ اب اسے صرف یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ کس کی بات پر یقین کرے، اسے یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اپنے والد کے جھوٹ کو نظر انداز کرتی رہے گی۔ اور ناظرین، آخر میں آتے ہیں حمزہ اور سعدیہ کی طرف، جہاں ایک اور بڑا طوفان آنے والا ہے۔ حمزہ اس وقت کنزا کو امریکہ چھوڑنے گیا ہوا ہے، لیکن پیچھے سعدیہ کے ہاتھ وہ چابی لگ چکی ہے جس کے ذریعے وہ حمزہ اور کنزا کا نکاح نامہ دیکھ سکتی ہے۔ جب سعدیہ کو معلوم ہوگا کہ حمزہ نے کنزا کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ صرف نکاح نہیں بلکہ یہ ہوگا کہ حمزہ نے اتنی بڑی بات آخر سعدیہ سے کیوں چھپائی۔ لیکن امید ہے کہ سعدیہ فوراً کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کرے گی اور حمزہ کو اپنی وضاحت دینے کا موقع ضرور دے گی، کیونکہ حمزہ نے یہ نکاح اپنی محبت یا خوشی سے نہیں بلکہ اپنی پھپھو کی قسم اور کنزا کی صورتحال کی وجہ سے کیا تھا۔ اگر سعدیہ اس مجبوری کو سمجھ لیتی ہے تو شاید ان دونوں کے رشتے کو بچایا جا سکے۔ ناظرین، اگلی قسط میں اصل مقابلہ شاید احمر اور فہد کا نہیں بلکہ سچ اور جھوٹ کا ہونے والا ہے۔ عافیہ کے سامنے ایک ایک کر کے وہ حقیقتیں آنے والی ہیں جنہیں شہیر نے اتنے عرصے سے چھپا رکھا ہے۔ نازنین کا اپنا گھر بھی اسی سازش کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور حمزہ کا راز سعدیہ کے ہاتھ لگنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کس کا راز پھٹتا ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو کون اپنے رشتے کو بچا پاتا ہے اور کون اپنی ہی سازشوں کے ملبے تلے دب جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارا ریویو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا لگا ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔